صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے قریب کے جن علاقوں میں بڑی بڑی عظیم شخصیات اور بہت عظیم ہستیاں مدفون ہیں، ان کے بڑے کارنامے، بڑے چرچے، بڑی قبولیت ہمارے علاقے کے اندر رہی ہے۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت خواجہ گیسو دراز بندے نواز محمد ابو الفتح ولی الاکبر رحمت اللہ علیہ کی ذات بھی ہے۔ گلبرگہ شریف عام طور پر جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ حضرت کے پاس حاضری دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا نام محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ، لقب ابو الفتح ہے، کنیت ابو الفتح ہے، اور لقب ان کو صدر الدین کا دیا گیا یا ولی الاکبر الصادق کا دیا گیا لقب، اور بھی بہت سے القاب دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ چلا، سلسلے چشتیہ، اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، تربیت یافتہ ہیں، شاگرد ہیں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ۔ ان کی پیدائش افغانستان کے علاقے میں 731 سن ہجری میں ہرات کے علاقے میں وہاں پیدائش اور ولادت ہوئی، جہاں کے علماء کو ہروی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بہت نامی گرامی قسم کی شخصیات وہاں پر گزری ہیں۔ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے والد وہاں سے ہجرت کر کے دیوگیر یعنی اورنگ آباد دولت آباد کے علاقے میں تشریف لائے۔ اورنگ آباد کا پرانا نام دیوگیر یا دیوگیری تھا، ایک ٹرین بھی چلتی ہے، دیوگیری اسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی مملکت اور حکومت سے پہلے دیوگیر یا دیوگیر اس علاقے کا نام تھا۔ ان کے والد سید یوسف رحمت اللہ علیہ عرف سید راجہ رحمت اللہ علیہ، محمد تغلق کا دور چل رہا تھا۔ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی 4 سال کی عمر تھی اور والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خود والد محترم کی عادت بھی اللہ والوں کے پاس حاضری، دین و شریعت کی پابندی، اپنے بچے کے سلسلے میں نیک خواب وغیرہ کا مزاج تھا۔ والدہ نے پرورش کی۔ 8 سال کی عمر سے ہی حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں دینی شغف کا اظہار، وضو اہتمام سے کرنا، نماز شوق سے پڑھنا، اور بچوں کے درمیان بیٹھ کر پانی پر دم کر کے دینا، محفلیں سجانا،
ایسی اداکاری کرنا جیسے اہل اللہ کی مجلس میں کیا جاتا ہے. بڑے اساتذہ سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا موقع دیا. علوم عقلیہ بھی انہوں نے پڑھا، علوم نقلیہ بھی انہوں نے پڑھا، منطق و فلسفہ بھی خوب پڑھا، قرآن و حدیث کو بھی خوب پڑھا. آپ دیکھیں گے اولیاء کے تذکرے میں اور اولیاء کی تربیت میں ان کے نیک اساتذہ کا انتخاب بہت بڑی بنیاد ہے. ہم تو اس استاد کو تلاش کرتے ہیں جو کم فیس لے اور ایسے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ مالی بوجھ ہمیں نہ پڑے، یا ایسے اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ وقت بچہ مشغول رہے، گھر آنے کے بعد شرارتوں وغیرہ جھیلنے کی مصیبت اٹھانا ہی نہ پڑے. خاندانی ناچاقی ہو گئی تھی والدہ محترمہ کی، تو ان کی والدہ محترمہ نے دولت آباد کو چھوڑ کر وہاں سے دہلی تشریف لے گئی اور دہلی میں قیام رہا. دہلی کے قیام میں ان کے بڑے بھائی تھے سید چندن صاحب، ان کے ساتھ وہ اللہ والوں سے بیعت ہوئے. شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کافی متاثر تھے. درمیان میں دسیوں اولیاء کی صحبتیں اور علم کے حاصل کرنے کا موقع ملتا رہا، لیکن بطور خاص شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے. واقعہ یہی ہوا، پہلے زمانے میں پالکی ہوتی تھی، اس میں بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، مہارانیوں کو، معزز لوگوں کو بٹھا کر اپنے کندھے پر 4 آدمی اس پالکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے. حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے بال بڑے تھے. گیسو بال کو کہتے ہیں، دراز لمبے کو کہتے ہیں. گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کی پالکی اٹھائے ہوئے جا رہے تھے. بال پالکی کی لکڑی میں اٹک گئے. تکلیف ہو رہی تھی، بال کھینچے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے بے ادبی سمجھی کہ اپنے استاد سے اس تکلیف کا اظہار کیا جائے، رک کر اپنے بال کو درست کیا جائے. بہرحال منزل پر پہنچ گئے. شیخ کو اطلاع ہوئی تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہر کے مرید گیسو دراز شد، ہر کے مرید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد. کہ جو شخص بھی اس لمبے بال والے کا مرید بن گیا، اس بات میں کوئی دو رائے اور اختلاف نہیں ہے کہ اسے اللہ کی محبت مل گئی. شیخ نے ان کی خدمت کی قدر افزائی میں جو گیسو دراز کا نام دیا تھا وہ ان کے اصل نام پر بھی غالب آ گیا. 19 سال کی عمر میں تمام علوم کی تکمیل کی. اس کے بعد ایک عرصے تک گوشے تنہائی اللہ اللہ کرنے کا شوق ہوا. شیخ کی صحبت میں رہے بہت زیادہ. پہلے وضو کر لینا، اپنے شیخ کو وضو کروانا، شیخ کی منشا کو سمجھنا، ان کے تعلیم و تربیت کے نظام میں مددگار بننا. شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اس مرید اور شاگرد پر ان کے تقوی طہارت پر اتنا اعتماد تھا کہ باسور بادی کے مرض میں مبتلا تھے. شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ تو اپنے مرید سے دعا کروائی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. حضرت گیسو دراز نے دعا کی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مرید کی دعا کی برکت سے شیخ کو شفا عطا فرما دی.
37 سال کی عمر میں خلا کا مرض لاحق ہوا حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو۔ شیخ کو بھی بڑی تکلیف رہا کرتی تھی، روزانہ ایک آدمی کو بھیجا کرتے، مزاج پرسی کیا کرتے، مختلف اطباء اور ڈاکٹروں کا علاج کروایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ شیخ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو 2 وصیتیں کی کہ ظاہری اوراد نہ چھوڑنا، جو وظیفے کرتے ہو، جو معمولات کر رہے ہو اسے نہ چھوڑنا، اور میرے متعلقین کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا۔ انہوں نے ہی غسل دیا، اور جس پلنگ پر غسل دیا اس کی ڈوریاں توڑ کر خرقہ بنا لیا، اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہی میرے لیے عزت افزائی ہے، یہی میرے لیے اعزاز کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ والوں کا کام دعوت اور اصلاح کا، دعوت اور ارشاد کا، ہر قسم کے طبقات میں ان کی محنت۔ گلبرگہ شریف میں 801 سن ہجری میں 801 سن ہجری میں آج سے تقریباً 600 سال سے زائد پہلے سلطان فیروز شاہ بہمنی کا دور تھا۔ اس کو تو اتنی زیادہ عقیدت نہیں تھی، میدان جنگ بھی ہار گیا ایک مرتبہ حضرت کی بے توجہی کی وجہ سے، حضرت کے دعا نہ کرنے کی وجہ سے، یا حضرت کے ساتھ نامناسب تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کا بیٹا سلطان احمد شاہ بہمنی، چونکہ اس علاقے میں بہمنی سلطنت کا بھی ایک دور رہا، سلطان احمد شاہ بہمنی اپنی جوانی کے زمانے سے ہی حضرت کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اور جب بادشاہ بنا دیا گیا تب تو بطور خاص حضرت سے رہبری لیا کرتا، اور یہ لوگ بے غرض ہو کر پورے استغنا کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کے سلسلے میں جو ہدایات دی جا سکتی تھی وہ دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی لیڈروں کی چاپلوسی نہیں ہوا کرتی تھی، یا لیڈروں کی دلجوئی میں حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں ہوا کرتا تھا، یا ان لوگوں کے کوئی مادی مفادات اور مال و زر کے حاصل کرنے کے گندے گھٹیا قسم کے ارادے نہیں ہوا کرتے تھے لیڈروں سے وصول کرنے کے لیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے گلبرگہ میں قیام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 بیٹے عطا فرمائے۔ سید حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، سید یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بچوں کو علم بھی دیا، تربیت بھی دی۔ اس زمانے کے اہل اللہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، پائے کے معاصر اسی زمانے کے، وہ حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت کے معمولات سویرے اٹھ جانا، تہجد کا اہتمام، ذکر اور مراقبہ کرنا، پھر فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد فجر کی وضو سے ہی اشراق تک اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ شیخ نے رہبری کی تھی کہ اشراق پڑھ لیا کرو، چاشت پڑھ لیا کرو، جب زوال کا وقت ہو جائے صلاۃ الزوال پڑھ لیا کرو، اور خاص اوقات کے اندر تصنیفی مشغلہ، کتابیں لکھنا، نحو صرف میں کتابیں لکھی، تفسیر میں کتابیں لکھی، تصوف کے مضامین پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ علمی ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ظاہری باطنی علوم میں کمال دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء یا بزرگان دین جاہل نہیں ہوا کرتے ہیں، صرف خاندانی گدی نشینی نہیں ہوا کرتی ہے، اور جہالت کے ساتھ تصوف نہیں چلا کرتی، جہالت کے ساتھ طریقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ عورتوں سے حضرت بیعت کرتے تھے تو کوئی بے پردگی نہیں ہوتی تھی، حضرت ایک برتن میں انگلی ڈال دیتے
اور دوسری طرف عورتیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے عورتوں سے کہ ایک طرف برتن میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، دوسری طرف بیعت کرنے والوں نے ہاتھ ڈال دیا، یا ایک طرف آپ نے کپڑا پکڑ لیا، وہی کپڑا عورتوں میں چھوڑ دیا گیا اور عورتیں پکڑ کر اسے بیعت کر رہی ہے۔ حضرت کی تعلیمات کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سماع کا معمول، لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں رہتے ہیں، سلسلے چشتیہ کے اندر سماع کیا جاتا ہے۔ سماع کا مطلب یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ سے عشق اتنا ابل جاتا ہے، طبیعت اتنی مضطرب اور بے چین بے قابو ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی کوئی اشعار نہ سنے یا کھڑے ہو کر رقص کی کیفیت یا وجدی کی کیفیت اس کے اوپر ظاہر نہ ہو اور وہ ایسی حرکتیں نہ کرے تو جان نکل جائے۔ وہ سماع کیا کرتے تھے، لیکن اس سماع میں کوئی قوالی نہیں ہوتی تھی، اس سماع میں کوئی عورتوں کی شرکت نہیں ہوتی تھی، اس سماع میں امرد اور بیریش کم عمر کے بچوں کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے اشعار نہیں پڑھے جاتے تھے کہ جن اشعار کے اندر کفر یا شرک کے الفاظ کا وہم، کفر یا شرک کا وہم پیدا ہوتا ہو۔ بڑوں کی تعریف میں انتہائی مبالغہ آرائی یا ان کو اپنے درجے سے بڑھا دینے کے کوئی الفاظ نہیں کہے جاتے تھے، اس طرح سے سماع کیا جاتا تھا۔ بعد میں سے علماء نے منع کیا، یہ ان کا خاص امتیاز تھا۔ جو سماع کے شرائط تھے وہ عام طور پر پائے نہیں جاتے ہیں لوگوں کے یہاں۔ فرض نمازیں قضا ہو جائے اس کا تو تصور بھی نہیں تھا وہاں پر۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضرت کیسے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان سے ان کے بزرگ نے کہا کہ صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایسا نہ کیا کرو، طے کے روزے یعنی مسلسل روزے رکھا کرو، اعتکاف کا اہتمام کیا کرو، 10 دن کے بجائے 40 دن کا اعتکاف، مہمانوں کی خدمت، مہمانوں کا اکرام، اسی طریقے سے گناہوں پر نکیر، منکرات پر نکیر، آنے والے کی زندگی میں کوئی حرام لقمہ ہوتا تھا، ناجائز کاروبار ہوتا تھا، ان ناجائز کاروباروں پر وہ ٹوکا کرتے تھے، شریعت کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان کی سوانح عمریوں میں لکھا ہوا ہے، بزم صوفیہ بڑی مستند کتاب ہے، دارالمصنفین سے چھپی ہوئی، اس میں حضرت کی تعلیمات۔ ہم اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نفس اتنا سدھر چکا ہے، سنور چکا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہمارے لیے حرام باقی نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ وراثت کا حق دینے کا حکم دیتے تھے، ایسی تفریح سے روکتے تھے جس میں ناجائز کام ہو، آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھے، کسی حال میں اپنے نام کی شہرت کی فکر نہ ہو، بازار صرف شدید ضرورت کے وقت جائے، اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ دیکھیے، اگر 2 وقت مسلسل اس کا کھانا کوئی لا کر دیتا ہے تو تیسرے وقت اس کی صحبت سے بچے، کیونکہ فاقہ نفس کی شکستگی کے لیے ضروری ہے۔ ہڑپ کر لینے کا تو تصور نہیں ہے، دوسرے کے مال کو قبضہ کر لینا، وہ اس کی کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے درازی عمر کی دعا کرے تاکہ راہ سلوک میں اس کو ترقی ہو۔ قرض لینے سے منع کرتے تھے سارے ہی اولیاء، مہمان کے آنے، حقوق ادا کرنے یا صلہ رحمی یا غایت گرسنگی یعنی بہت زیادہ بھوک پر قرض لے سکتے ہیں، لیکن قرض لینے کے بعد ادا کرنے کی کوشش میں رہے۔ اب ہم
سانچک کے لیے قرض لیں، ختنے کی دعوت کے لیے قرض لیں، عقیقے کے لیے قرض لیں، اولیاء اس کی کیسی اجازت دے سکتے ہیں؟ خاموش رہے، تیز زبان کو تیز نہ کرے، اللہ کے راستے میں شرکت کرے، جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھے، ریشمی کپڑا نہ پہنے۔ بادشاہوں کے ساتھ کتنے محتاط انداز کا تعلق رکھا جائے، بادشاہوں کے ساتھ ناجائز تیز پر تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بادشاہ راہ سلوک میں گامزن ہو تو وہ سلطان ابراہیم ادہم، معاویہ ثانی، عبداللہ بن زبیر بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ بادشاہی کے لیے مناسب موضوع ہو تو بادشاہی میں رہ کر وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لوگوں کی خدمت صحیح کرے، ناجائز ٹیکس وصول نہ کرے، شراب اور نشے والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، لنگروں میں آنے والے گونگوں، بیواؤں، یتیموں، عاجزوں کی پوری خبر گیری کرے۔ یہ تعلیمات رہی ہے ہر طبقے کے حق میں ان اللہ والوں کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ 825 سن ہجری میں انتقال کر گئے، اپنے پیچھے اتنے بڑے خدمات، تصنیفی خدمات، تزکیائی خدمات، اصلاح اور ارشاد کی خدمات اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ تو ایک مقصد ان اولیاء کی زندگی سنانے کا یہی ہے کہ انداز تربیت اور ان کی بنیادی تعلیمات، انداز تربیت، بنیادی تعلیمات، اور پھر معاشرے میں ان کی طرف جو بدعتی رسومات منسوب ہو چکی ہیں اس کا گرد و غبار اتنا چھا چکا ہے، ان کی خوبصورت اور ستھری تعلیمات پر رسومات اتنے چھا چکے ہیں کہ ان کی خوبصورت تصویر بھدی نظر آ جاتی ہے جب آدمی ان کی درگاہوں پر جاتا ہے۔ وہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور وہی نہیں ہوتا ہے جس کی تعلیمات ان اللہ والوں نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔